ایران کے دارالحکومت تہران کے انتہائی سیکیورٹی زون کے اندر حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کا قتل یقینی طور پر ایران کو، ایران کی حکومت کو یا وہاں پر موجود ملا رجیم کو کئی برس تک ہانٹ کرتا رہے گا۔ تہران میں اسماعیل ہانیہ کا قتل کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ اسماعیل ہانیہ کے قتل یا شہادت کے حوالے سے طرح طرح کی سازشی تھیوریز اس وقت میدان میں موجود ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایران نے یا ایرانی حکومت نے اسماعیل ہانیہ کو مہمان کی شکل میں گھر بلا کر قتل کروایا، یوں اہل کوفہ والوں کی سنت پر عمل کیا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایرانی رجیم کے اندر شاید کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ بارٹر سسٹم پر عمل کیا، یعنی اسماعیل ہانیہ کی شکل میں اسرائیل کو ایک ایسی لاش دے دی جس کی بنیاد پر وہ اب غزہ میں سیز فائر کر سکتا ہے۔ بدلے میں ایران کے ساتھ اسرائیل کشیدگی میں کمی کرے گا، حزب اللہ پر دباؤ میں بھی کمی آئے گی۔ یہ سب سازشی تھیوریز اور اس سے ملتی جلتی اور بہت ساری تھیوریز اس وقت میدان میں ہیں، لیکن یہاں پر ایک بہت اہم اور بڑا سوال بھی موجود ہے کہ اسرائیل نے بالآخر یہ سب کیا کیسے؟ یقینی طور پر حماس کے سربراہ کے طور پر اسماعیل ہانیہ کا قیام تہران میں کوئی خفیہ سرگرمی نہیں تھی۔ اسماعیل ہانیہ ایک جانے مانے لیڈر ہیں اور وہ تہران میں صدارتی مہمان کے طور پر مدعو تھے۔ انہوں نے ایران کے نئے صدر کی تقریب حلف میں شرکت کی، وہاں پر موجود پاکستانی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت دیگر شخصیات کے ساتھ کھلم کھلا ملاقاتیں بھی کی اور بعد میں ان کا قیام ایران میں ایک ملٹری ریزیڈنس میں کیا گیا، اور یہ ملٹری ریزیڈنس بھی کوئی خفیہ جگہ نہیں تھی، یہ بنیادی طور پر ایرانی فوج کا ایک گیسٹ ہاؤس تصور کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ اسرائیل کی جانب سے ان کا سراغ لگایا گیا، واٹس ایپ پر پیگاسس سافٹ ویئر کی مدد سے انہیں پن پوائنٹ ان کی لوکیشن ڈھونڈی گئی، تو یہ بہت ساری سازشی تھیوریز اس وقت میدان میں موجود ہیں۔ لیکن یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ اسرائیلی اسپائی نیٹ ورک یا اسپائنگ سافٹ ویئر بہت زیادہ طاقتور ہیں، وہ کہیں پر بھی کسی بھی شخص کو پن پوائنٹ کر سکتے ہیں۔ شاید ایسا ہی کچھ اسماعیل ہانیہ کے ساتھ بھی موجود ہوا ہو، لیکن جن دفاعی ذرائع سے ہماری بات چیت ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ واٹس ایپ کی مدد سے پن پوائنٹ کیا جانا تو ایک بات یا اس معاملے کا ایک پہلو ہو سکتا ہے۔ یقینی طور پر کچھ انسائیڈرز ایسے تھے جنہوں نے اسماعیل ہانیہ کی مخبری کی کہ وہ کہاں ہیں اور کس وقت ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور سوال بھی جنم لیتا ہے جو کہ ایران کے فضائی دفاعی نظام سے متعلق ہے کہ اسرائیل نے کیسے ایران کے فضائی دفاعی نظام کو چکمہ دے کر اسماعیل ہانیہ کو تہران میں نشانہ بنایا۔ اس حوالے سے جو اطلاعات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق اسماعیل ہانیہ کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیلی ایئر فورس نے اپنے جدید ترین 5th جنریشن فائٹر جیٹ F-35 کا سہارا لیا۔ F-35 جسے اسرائیلی فضائیہ میں آدیر بھی کہا جاتا ہے، بے شک دنیا کا ایک جدید ترین جنگی طیارہ ہے جو 5th جنریشن ہونے کے ساتھ اسٹیلتھ خصوصیات کا مالک ہے۔ انہی خصوصیات کی بنا پر یہ طیارہ اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو چکمہ دینے یا جل دینے میں کامیاب ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ایک پہلو یہ بھی سامنے آیا ہے کہ 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ F-35 پر نصب کروز میزائل کی مدد سے اسماعیل ہانیہ کو نشانہ بنایا گیا، اور یوں F-35 طیارے اور کروز میزائل جیسے ہتھیار کے مہلک امتزاج سے اسرائیل اسماعیل ہانیہ کو ٹھکانے لگانے میں کامیاب ہوا۔ لبنانی ملیشیا حزب اللہ کے ذرائع بھی ایرانی حکام کے حوالے سے حملے میں میزائل استعمال کیے جانے کا اندیا دے رہے ہیں۔ امریکی ساختہ F-35 اسٹیلتھ خصوصیات کے باعث ریڈار نظام کو جل دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ F-35 کے لیے پیچیدہ ایئر ڈیفنس نیٹ ورکس میں ریڈار سکرین پر نظر آئے بغیر کارروائی کرنے کی مکمل صلاحیت موجود ہے۔ اسرائیل کے پاس منفرد خصوصیات کا حامل فضا سے زمین پر مار کرنے والا ڈیلائلا کروز میزائل بھی موجود ہے۔ ایران کے پاس روس کا فراہم کردہ جدید ترین ریزوننس NE ریڈار سسٹم موجود ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کی مدد سے F-35 جیسے اسٹیلتھ طیارے کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایرانی ایئر فورس اگر F-35 کو سراغ لگا بھی لے تو کرے گی کیا؟ کیونکہ F-35 جیسے طیارے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران کے پاس 3 یا 3.5 جنریشن صلاحیت کے حامل طیارے ہی موجود ہیں جن کا یقینی طور پر F-35 سے کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف اسرائیل نے حال ہی میں F-35 طیاروں کی مدد سے بحیرہ احمر میں 1700 کلومیٹر دور یمن کی حوثی ملیشیا کے خلاف بھی کامیاب کارروائیاں کی ہیں۔ بحیرہ احمر کے مقابلے میں ایرانی دارالحکومت اسرائیلی حدود سے 1500 کلومیٹر کا فاصلے پر ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ غالباً اسرائیل نے تہران میں ہونے والے مشن کے لیے اپنے F-35 طیارے پر ایکسٹرنل فیول ٹینکس بھی نصب کیے ہوں گے تاکہ اس کی رینج میں اضافہ کیا جا سکے۔ اسماعیل ہانیہ کی ایگزیکٹ لوکیشن کا پتہ چلانے کے لیے اسرائیلی حکام نے ممکنہ طور پر ان کے واٹس ایپ کے ذریعے موبائل فون تک رسائی حاصل کی۔ واٹس ایپ پر اسپائنگ سافٹ ویئر کے ذریعے اسماعیل ہانیہ کی ٹھیک پوزیشن کا پتہ چلانے میں مدد ملی۔ دوسری طرف حماس کا آفیشیل موقف یہ ہے کہ تہران میں اسماعیل ہانیہ کی رہائش گاہ بظاہر خفیہ نہیں تھی۔ اسماعیل ہانیہ ایران میں کسی خفیہ مقام پر تھے اور نہ ہی اپنے لوگوں سے الگ تھلگ تھے۔ حماس ذرائع کے مطابق اسماعیل ہانیہ کی شہادت کو کسی بھی طرح اسرائیلی انٹیلیجنس کی کامیابی قرار نہیں دیا جا سکتا۔